اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گرامی قدر، آج کے ہم نے ایک بہت بڑے موضوع کے اوپر بہت بڑی شخصیت کا ذکر خیر کرنا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائیوں میں غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا فرماتے تھے: اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور طبرانی کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرتے تھے: اے میرے مالک، اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کی بلندی اس وقت ہوگی، اسلام اس وقت انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلے گا جب ان دو میں سے ایک کو آپ ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ گرامی قدر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ، آپ کی دعا کے اثرات و برکات، اللہ کے محبوب پیغمبر کی دعا کی برکت، حضرت عمر کے لیے ہدایت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختلف ایسے مواقع ہیں، چونکہ یہ مزاجاً انتہائی سخت اور تلخ قسم کے انسان تھے، مختلف ایسے موقع آئے، ان کے دل کے اندر اسلام اور پیغمبر کی سچائی، نبوت و رسالت کی سچائی پہ قدر غور کرنا انہوں نے شروع کیا۔ وضاحت کا وقت نہیں ہے، ایک دن دل کے اندر سوچتے ہیں کہ لوگوں کو دن رات ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہر ایک کو منع کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، لیکن آئے دن پیغمبر کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بجائے یہ کہ لوگوں کو ہم کچھ کہیں، میں خود جا کر اس پیغمبر پہ حملہ آور ہوتا ہوں، یہ سوچ لے کر گھر سے روانہ ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں۔ راستے کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ حضرت عمر کے مزاج کو دیکھ کر سمجھ گئے، آج ان کی طبیعت میں انتہائی تلخی ہے، یہ کوئی بری سوچ کے ساتھ جا رہی ہیں۔ فرمانے لگے کہ عمر کہاں تیاری ہے، کہنے لگے دن رات پیغمبر کے دین کو روکنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن آئے دن وہ دین بڑھتا چلا جا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا
اب بجائے کہ لوگوں کو کہوں فیصلہ یہ کیا ہے، بجائے یہ کہ لوگوں کو پیغمبر کے خلاف کھڑا کروں، آج یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں اس رسول پہ خود حملہ آور ہوں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کام کو ختم کر دوں۔ اس نظریہ اور سوچ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم کہتے ہیں، عمر آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس دین کو مٹا سکتے ہیں؟ کیا آپ دین حق کو ختم کر سکتے ہیں؟ جس دین کو آپ مٹانے کے لیے سفر کر رہے ہیں وہی دین تو آپ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ جا کر اپنی بہن کا حال تو پوچھیں، وہاں کا تو جائزہ لیں۔ جس دین کے آپ در پہ ہیں وہی دین تو آپ کی بہن کے گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، بجائے یہ پہلے میں پیغمبر تک پہنچوں، جا کر میں اپنی بہن اور اس کے گھر کا حوال تو لوں۔ حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہیں، دیوار کے اوڑ میں چھپ کے بیٹھ کے آواز سنتے ہیں، گھر کے اندر بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، دھیمی آواز کانوں میں پہنچتی ہے اور اندر داخل ہوتی ہیں۔ یہ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے، بہنوئی نے دیکھا، سمجھ گئے کہ عمر آنے لگے، وہ تو چھپ گئے۔ حضرت عمر نے ان کو تلاش کیا، حملہ آور ہوئے، کہنے لگے کہ جو دین میں مٹانا چاہتا ہوں وہ دین میرے گھر میں آ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جب ان پہ حملہ کیا، آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ سامنے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ عمر، جس ماں کے آپ بیٹے ہیں، جس ماں سے آپ دودھ پی کے آئے ہیں، اسی ماں کی بیٹی میں ہوں، اسی ماں سے دودھ پی کے میں آئی ہوں، لہٰذا ایک بات یاد رکھنا، ہم پیغمبر کی صداقت پہ، رسول کی دیانتداری پہ، پیغمبر کی سچائی پہ، ان کی نبوت اور رسالت کی سچائی پہ ایمان لا چکے ہیں۔ اب مت سوچنا کہ ہمارے دل سے یہ سچائی آپ نکال سکیں گے۔ حضرت عمر نے ان پہ بھی حملہ کیا، جس سے یہ بھی زخمی ہو گئی، لیکن دل کے اندر خیال بھی آیا، نبوت کی دعا، پیغمبر کی دعا، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے دعاؤں کے اثرات بھی عمر کے اوپر اثر انداز ہونے شروع ہوئے۔ عمر کہتے ہیں، اچھا وہ کلام جو آپ پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو سناؤ۔ جب پیغمبر پہ نازل ہونے والا کلام، پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن، پیغمبر پہ نازل ہونے والی وحی، وہ کلام حضرت عمر کے سامنے پڑھا گیا، حضرت عمر کے دل پہ ایسا اثر ہوا، فرمایا جو نسخہ آپ کے پاس ہے اسے مجھے بھی دو کہ میں پڑھ لوں۔ بہن کہتی ہے کہ ایک بات سنیں، یہ قرآن، یہ کلام پاک ہے، جب تک آپ غسل کر کے نہیں آئیں گے ہم یہ نسخہ، یہ جو لکھی آیات ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، دل پہ اور اثر بڑھتے، وہیں سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ جواب ملتے کہ وہ فلاں مقام پہ، وہ دار ارقم میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر تلوار کو نیام کے اندر کرتے ہیں، دار ارقم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہیں جب قدموں کی آواز دیکھے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہو کر باہر جھانک کے دیکھتے ہیں، سامنے حضرت عمر آ رہے ہیں، پیغمبر کو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی مقام پہ 3 دن پہلے ایمان لانے والے حضرت حمزہ بھی بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آ رہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت میں کوئی خرابی ہوئی انہی کے تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔
حضرت عمر حاضر ہوئے، پیغمبر کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، چند سوال رسول پہ کیے، پیغمبر پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جب رسول کی نبوت اور رسالت پہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، مدینہ طیبہ کے فضاؤں میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، ہر طرف اللہ اکبر کی آوازیں ہیں۔ وہ عمر اسلام میں داخل ہو چکے، جس عمر کے خوف سے پہلے لوگوں کے دل پہ ایک خوف کی کیفیت تھی، اب وہ مسلمان ہو گئے، پیغمبر پہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، عبادت کا وقت آتے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول، جب دین حق ہے، آپ دین حق لے کر آئے ہیں، پھر بیت اللہ کے اندر چل کے اس دین حق اور اللہ کی عبادت ہم کیوں نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کے تعلق دار یہ اہل باطل وہاں جانے نہیں دیتے۔ حضرت عمر فیصلہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہاں کا سب سے بڑا سردار تو ابو جہل ہے، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ سنو ابو جہل، جو دین آپ جس پہ عمل کرتے ہیں، جس دین سے آپ روکتے ہیں، پیغمبر کی فرما برداری سے، میں آپ کو بتانے کے لیے آ گیا ہوں کہ میں اس پیغمبر کی سچائی پر ایمان لا چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ آج کے بعد جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں عمر کے مقابلے میں نکلے، جس نے بیوی بیوہ کرانا ہو وہ میرے مقابلے میں آئے، میں پیغمبر کی صداقت پہ کلمہ پڑھ چکا ہوں، رسول کی نبوت کو مان چکا ہوں، پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کر چکا ہوں۔ واپس لوٹتے ہیں، آ کر پیغمبر کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیے، اسی بیت اللہ میں چل کے اللہ کی عبادت کریں گے جس کا یہ گھر ہے، جس اللہ نے آپ کو سچی رسالت اور نبوت کے ساتھ دنیا کے اندر معبوس کیے ہے۔ صف بنا دیے جاتے ہیں، حضرت عمر ترتیب سے بناتے ہیں، ایک صف میں حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک میں حضرت حمزہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ حضرت عمر تیری شان پہ قربان چاہیے، عمر تیری عظمت پہ قربان ہو جائیے، عمر تیری شان، عمر تیرا مقام، عمر تیری شان، عمر تیری عظمت کو سلام ہو۔ وہ بیت اللہ جس کے دروازے پیغمبر کے لیے بند تھے، جس کے دروازے اصحاب رسول کے لیے بند تھے، آج اسی بیت اللہ میں حضرت عمر پیغمبر کو، ان کے لشکر کو، ماننے والوں کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب ہمارے مقابلے میں وہی آئے گا، اس کے بچے جس نے یتیم کرانے ہوں، ہمارے مقابلے میں وہی آئے گا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، مقابلے میں وہی آئے گا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جو اس دنیا سے تنگ آ چکا ہو، وگرنہ ہمیشہ کے لیے آج کے بعد اللہ کی عبادت بیت اللہ میں کریں گے۔ کس کی یہ جرت ہے کہ ہمارے راستوں کو روکے؟ عمر تیری شان کو، عمر تیری عظمت کو سلام ہو، جس نے پیغمبر کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلوا دیے ہیں۔ وہ اللہ جس نے پیغمبر کی دعاؤں کی برکت سے عمر کو اسلام نصیب کیا ہے، پھر وہ وقت بھی آتے، صرف یہ تو ایمان لانے کے وقت، بیت اللہ ایمان لاتے وقت کفر کے سامنے بڑے بڑے سرداروں کے دروازے کھٹکا کر بتا دیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ہجرت کے وقت بھی جب اصحاب رسول نکلنے شروع ہوئے، یہ وہ عمر ہے، اس وقت بھی انہوں نے تمام کفری سردار کو للکار کے کہا تھا کہ یاد رکھو عمر مدینہ طیبہ میں جا رہے، فلاں مقام پہ آپ کا انتظار کرے گا، کل سے نہ کہنا کہ عمر چھپ کے گیا ہے، میں کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں تک آپ کا انتظار کروں گا۔ جس نے بچے یتیم کرانے ہوں عمر کے مقابلے میں آئے، عمر تیری شان کو سلام، عمر تیری عظمت کو سلام، جس نے دین کو پھیلانے میں پیغمبر کی دعا کو سچ کر دکھایا، اور جس نے کیسر و کسرا کو دن کے تارے دکھائے بغیر لڑائی کے، جس نے بیت المقدس کو فتح کروایا، جس نے خالد بن ولید کو اس لیے گورنر،
اس لیے جرنیل کے عہدے سے معزول کر دیا۔ جب کفر یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام غالب اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جرنیل ہیں، جب ان کو ہٹا دیا جائے مسلمان غالب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس وقت اللہ کی توحید پہ یہ ایک قسم کا سوال اٹھ رہا تھا، معزول کر کے بتایا کہ مسلمانوں کا مالک اللہ ہے، وہی ہمیں غالب کرتے، اس لیے کہ دین حق دینے والا اللہ ہے، پیغمبر اس کا دین حق لے کر آئے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ گرامی قدر، یہ ہے حضرت عمر کی شان۔ ہمیں چاہیے اگر ہم دین حق کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دین حق کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ پھر شہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، تاکہ سے دین حق لوگوں کی طرف بھی جائے تو دو طرح اس پہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر بھی دین آئے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی دین جائے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں۔ میں اپنے تمام سننے والے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، خود بھی اس لیے تاکہ ہمارے تک دین حق پہنچے اور لوگوں کو بھی اس کے لیے کہیں۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے ایک شخص بھی اگر اس دین کا ایک واقعہ سنے گا، ایک واقعہ سننے پہ اس سننے والے کو جو اللہ اجر دیں گے، کہنے والے کو بھی برابر کا اجر دیں گے، اور پھر شیخ جب سن کر وہ عمل کی طرف جائے گا، عمل پہ اللہ جتنا اجر دیں گے اس کہنے والے کو بھی برابر کا اجر دیں گے۔ یہ ہے در حقیقت صدقہ جاریہ، میرے اور آپ تک یہ دین حق پہنچے۔ اس کے لیے کوشش کریں، اپنی زندگیوں کا رخ دین کی طرح موڑیں تاکہ ہمارے اوپر میرا اور آپ کا اللہ، اس کائنات کا بادشاہ وحدہ لا شریک، جس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو دن رات کا مالک ہے، ساری کائنات پہ جس کی بادشاہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت رکھنے والا اللہ میرے اور آپ پہ راضی ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن جب اس کی عدالت میں ہم پہنچیں ہم وہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب پہ راضی ہو، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔